نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین۔ انشاءاللہ ہم اپنی بک اسلامک تعارف جو کہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے اس کے چند ٹاپک ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے الحمدللہ پہلے ٹاپک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف، پھر اس کے بعد ملائکہ، پھر اس کے بعد ہم نے پیغمبر، پھر اس کے بعد قرآن کا تعارف پڑھا ہم نے پھر اسی طرح ہم نے قرآن کے بعد جو تھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپک پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی کہ دونوں جو ہے وہ کس طرح سے ہماری لائف میں شامل ہونے چاہیے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے، اس کا نام ہے اسلام۔ تو اس کو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اسلام کے معنی اطاعت کے ہیں۔ مذہب اسلام کا نام اسلام اس لیے رکھا گیا کہ اس کی بنیاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پر ہے۔ اسلام والا وہ ہے جو اپنی سوچ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع کر لے، جو اپنے معاملات کو اللہ کی تابعداری میں چلانے لگے۔ تو یہاں پر یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام کا نام جو ہے وہ اسلام کیوں ہے، اس کے معنی کیا ہے کہ اطاعت۔ تو مذہب جو اسلام ہے، ہم سب جیسے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو پھر اسلام والا کون ہے؟ یہاں پر یہ بات کلیئر کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں کہ جو کہ اپنی سوچ کو اللہ کے تابع کر دے، اپنے جتنے بھی معاملات زندگی کے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تابع داری میں چلانے لگے۔ اسلام پوری کائنات کا دین ہے، کیونکہ ساری کائنات اور اس کے تمام اجزاء اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، قانون کی ماتحتی میں چل رہے ہیں۔ یہی کائناتی رویہ انسان سے بھی مطلوب ہے، یعنی کہ جو ساری کائنات میں جتنے بھی اجزاء ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جیسے جیسے مقرر کیا ہے وہ اسی کے قانون کے ماتحت ہیں۔ وہ بالکل اپنی مرضی نہیں کرتے، جیسے ان کو حکم ملا ہوا ہے۔ تو کائنات کی دیکھتے ہیں ہم تھوڑی اتنی بڑی کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کچھ جاندار ہیں، کچھ بے جاندار ہیں۔ تو کیسے جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک اس کا اختتام نہیں ہوگا وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگر انسان کو بھی اس طرح اللہ کا فرمانبردار بن کے اپنی زندگی بسر کرنا ہے، جس طرح جو ہے وہ بقیہ کائنات مکمل طور پر اللہ کی فرمانبرداری کرتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کائنات مجبورانہ طور پر اللہ کی پابندی کر رہی ہے اور انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کا پابند کر لے۔ یہ اب انہوں نے یہاں پر، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو مکمل سوچ کی آزادی دی، اس کو خیر اور شر بتایا، جیسے کہ ہم نے پچھلے ٹاپک میں قرآن پاک کا ذکر کیا، پھر حدیث کا ذکر ہوا۔ انسان کی ہدایت کا ذریعہ قرآن پاک ہمیں دیا گیا، جو کہ ہم سب کے لیے بہت بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کہہ لیں کہ تحفہ بھی ہے، احسان بھی ہے۔ لیکن باقی کائنات ایک ان کو چوائس ہی نہیں ملی۔ اب دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے ہیں، ان کو ایک ہی لباس مل گیا، ایک ہی طرح کا ان کو کوئی کھانے کی جو مل گیا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھا، دانا وغیرہ وہی وہ کھائیں گے۔
وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج تو میں نے قورمہ کھانا ہے، آج میں نے بریانی کھانی ہے، آج میرا اس چیز سے دل تنگ پڑ گیا، آج مجھے یہ نہیں چاہیے وہ نہیں چاہیے۔ باقی دیکھیں جانور ہیں، کچھ دودھ دینے والے جانور ہیں، کھاتے وہ کیا ہیں؟ صرف سبزہ، ایک ہی ان کی خوراک ہے، ایک ہی ان کا لباس ہے۔ درخت ہیں وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، پہاڑ ہیں تو وہ کھڑے ہیں اپنی جگہ پر۔ پھر باقی آپ غور و فکر کریں کہ ہر چیز، سورج کو دیکھ لیں، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے۔ چاند کو دیکھ لیں، ستاروں کو دیکھ لیں، ان کی کوئی مرضی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی کو پرفیکٹ طریقے سے پورے ٹائم پہ کر رہے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری آزادی دی کہ اب، اور چیزیں بھی زیادہ دیں، ہر چیز کو مسخر انسان کے لیے کر دیا۔ دنیا کی جتنی بھی پوری کائنات ہے وہ ساری کیا ہے؟ انسان کے لیے مسخر کر دی گئی نا، وہ انسان کے لیے کام کرتی ہیں۔ جیسے کہ ہم نے فرشتوں کے بارے میں پڑھا، فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے بھی انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن انسان سے کیا مطلوب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے کہ انسانوں اور جنوں کو تو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن انسان ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف ہی لگ گیا۔ تو پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ پھر آدمی کی روزمرہ زندگی اللہ کی ماتحتی میں آنے لگتی ہے۔ جیسے کہ آدمی جب اسلام کو اختیار کرتا ہے، سب سے پہلے اس کی سوچ اسلام کے تحت آتی ہے کہ اس کے بعد اس کی خواہش، اس کے جذبات، اس کی دلچسپیاں، اس کے تعلقات، اس کی محبت اور اس کی نفرت سب اللہ کی اطاعت کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام والا۔ پھر آدمی کی روزمرہ کی زندگی اللہ کی ماتحتی میں آنے لگتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک، اس کا لین دین اسلام کے تقاضوں میں ڈھل جاتے ہیں۔ وہ اندر سے باہر تک ایک اطاعت شعار انسان بن جاتا ہے۔ انسان اللہ کا بندہ ہے۔ انسان کے لیے درست طریقہ صرف یہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کا بندہ بن کے رہے۔ اس کی بندگی والی روش کا دوسرا نام اسلام ہے۔ اسلامی زندگی خدا کی بندگی اور ماتحتی والی زندگی ہے۔ غیر اسلام یہ ہے کہ آدمی سرکش بن جائے اور خدا سے آزاد ہو کر زندگی گزارے۔ اس کے مقابلے میں اسلام یہ ہے کہ آدمی اطاعت شار ہو اور اپنے آپ کو اللہ کی وفاداری اور ماتحتی میں دیتے ہوئے زندگی گزارے۔ یہی دوسرے لوگ خدا کی رحمتوں میں حصہ دار بنائے جائیں گے۔ اللہم تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرمانا، آمین۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس کا نام تھا اسلام۔ تو ہم نے اس میں تھوڑا سا دیکھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ تو اس آج کی بات اور اس ٹاپک کی روشنی میں ہم سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم باقی کائنات کی طرف دیکھ کے بھی غور و فکر کر سکتے ہیں، باقی چیزوں کی طرف۔ جتنا زیادہ ہم غور و فکر کریں گے، سیر و سعی کریں گے، چلیں پھریں گے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں گے، تو اتنا ہی ہم اپنے آپ کو کریکٹ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو میں کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہو جاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔